لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے فضائل اعمال، یعنی جو فضائل ہیں اس میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا یا ضعیف حدیث کو حجت ماننا، یہ درست ہے یا نادرست ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ اس کی بنیاد صرف اور صرف یقین پر ہے، اور یہ یقین ثابت شدہ ہے، یہ صرف دعویٰ نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب اور اسی طرح سے صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ان کا عمل اور ان کی تقریر، یہ دونوں مصدر ہے، مرجع ہے۔ جتنے بھی مسائل اخذ کیے جائیں گے وہ انہی دونوں سے اخذ کیے جائیں گے۔ اور ضمناً میں یہ بات بتا دوں، اجماع اور قیاس اور دیگر چیزیں ہیں جیسے استحسان ہے، عرف ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب چیزیں قرآن اور صحیح احادیث سے ہی نکالی گئی چیزیں ہیں، یہ کوئی الگ سے مصدر نہیں ہے بلکہ تابع مصدر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اجماع ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کریم سے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ یعنی اجماع ماننے کی دلیل یہ ہے کہ صحیح احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے اور قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے قیاس کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ صحیح احادیث کے اندر قیاس کے متعلق موجود ہے۔ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ یہ مصدر ہے، ہم اس لیے مانتے ہیں کہ یہ صحیح احادیث سے اخذ کی ہوئی چیزیں ہیں۔ لہٰذا یہ ضمنی باتیں تھیں۔ اصل بات یہ ہے کہ کیا ضعیف احادیث پر فضیلت کے باب میں، فضیلت میں یعنی فضائل اعمال میں اس پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ دین کے اندر، شریعت کے اندر عبادات ہے، معاملات ہے، اسی طرح سے فضائل ہیں، ترغیب و ترہیب ہے، یہ تمام چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ فضائل اعمال یعنی فضائل یہ دین سے الگ کوئی شے نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر داخل ہے۔ بعض حضرات نے فضائل کے باب میں یعنی فضائل میں ضعیف احادیث کو حجت مانا ہے، لیکن کئی شرطوں کے ساتھ، یعنی اس ضعیف حدیث کو فضائل کے باب میں لیا جائے گا، آیا یہ حدیث ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شرطیں اس پر لاگو کی جائیں گی، یہ شرطیں اس پر لاگو کی جائیں گی۔ اگر یہ شرط پر یہ ضعیف حدیث پوری اترتی ہے، پھر یہ فضائل کے باب میں اس کو بیان کرنا، اس کا نشر کرنا، اس پر عمل کرنا یا عوام کو بتانا، یہ ان کے نزدیک جائز ہے۔ لیکن اکثر بڑے محدثین کرام، جس میں امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ابن معین ہے وغیرہ ہوں، اور بڑے اور صحابہ میں عبداللہ ابن عباس وغیرہ ہیں، یہ تمام کے تمام ضعیف احادیث کو اعمال کے علاوہ ترغیب و ترہیب میں بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ اور ان محدثین کا کہنا ہے، جو محدثین کبائر ہیں، مطلب جو بڑے محدثین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان حدیثوں پر اعمال کے علاوہ فضائل میں بھی اس کو حجت نہیں مانا جائے گا، اور اگر اس کو بیان کرنا ہے تو اس کی جو ضعف ہے اور اس کا جو ضعیف ہونا ہے وہ بتانا ضروری ہے۔ اگر ایک مثال لیں کہ ایک ضعیف حدیث اگر آپ بیان کر رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس پر لوگ عمل کرے، وہ اس وجہ سے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ لہٰذا پہلے یہ سمجھیں کہ ضعیف حدیث ہے کیا۔ ضعیف یہ اردو والا کمزور نہیں ہے، یا صحیح حدیث یہ اردو والا صحیح یا ہندی والا صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے، یہ ایک ٹرم ہے۔ یعنی صحیح حدیث وہ حدیث ہے جس پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے، اور ضعیف حدیث جس کا چھوڑنا ہم پر واجب ہے۔ اب ضعیف حدیث کہتے کسے ہیں؟ ضعیف کی الگ الگ قسمیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، اور جو مشہور ہیں وہ 13 ہیں، 14 ہیں، بعض نے 16 گنوائے ہیں، لیکن جو مشہور ہیں وہ 13 ہیں۔ امام ابن صلاح، مقدمہ ابن صلاح کے اندر 13 انہوں نے گنائے ہیں، 8 اور 13، بعض نے اس کی اضافت کی ہے جیسے حافظ ابن حجر الاسقلانی وغیرہ نے۔ لہٰذا ضعیف حدیث وہ ہے جس کے اندر صحیح اور حسن حدیث، صحیح حدیث اور حسن حدیث کے جو شرائط ہیں اس پر وہ پورے نہ اترتے ہوں، وہ ضعیف حدیث ہے۔
اور ضعیف حدیث کی سب سے قبیح قسم، بعض محدثین نے ضعیف کے علاوہ ایک قسم بنائی ہے، موضوع حدیث کہتے ہیں وہ حدیث جو گڑھی ہوئی ہو، وہ حدیث جو گڑھی ہوئی ہو، جو بنائی گئی ہو، یعنی کذاب راوی اس کو بیان کر رہا ہو، یعنی جھوٹ بولنے والا راوی اس کو بیان کر رہا ہو، تو ممکن ہے وہ روایت ضعیف ہے، ضعیف کی قبیح قسم موضوع ہے۔ تو بعض محدثین نے کہا کہ ضعیف الگ ہے اور موضوع الگ ہے۔ موضوع حدیث کا بیان کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کا نشر کرنا، یہ سب تمام محدثین کے نزدیک متفقہ طور پر حرام ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک جھوٹی بات کی نسبت کرنا ہے۔ اور حدیث متواترہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ آگ میں ہے، یعنی جہنم میں ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس ضمن میں روایتیں موجود ہیں۔ ضعیف حدیث کو اردو میں یوں سمجھیں کہ ضعیف حدیث وہ حدیث ہے، یعنی وہ روایت ہے جس کا راوی عادل نہ ہو، ضابط نہ ہو اور متقن نہ ہو، بلکہ اس کے حافظے میں کمی ہو اور نقص ہو، یا عقیدہ اور مروت کے لحاظ سے مجروح ہو، یعنی اس پر جرح کی گئی ہو کہ اس شخص کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس شخص کا جو روایت بیان کرنے والا ہے وہ متقن نہیں ہے، اسی طرح سے ثقہ نہیں ہے، عادل نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ضعیف دو طرح سے ثابت ہوتے ہیں، ایک تو روایت کے حساب سے اور ایک سند کے حساب سے۔ یہ تفصیلاً میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے بعد میں ضعیف حدیث کی جو پوری ڈیٹیل ہے وہ بیان کروں گا۔ ابھی صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ فضائل اعمال، یعنی فضائل، ترغیب و ترہیب، یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ اور احادیث یہ دین ہے، یہ دین کا علم ہے، قرآن کا علم اور احادیث کا علم یہ دین کا علم ہے، یعنی دین کا علم ہے۔ پھر اس کے اندر کوئی روایت ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف اس کے اندر ظن ہے، شک ہے، شبہ ہے کہ آیا یہ روایت رسول اللہ سے ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جب اس روایت کے اندر شک واقع ہو گیا تو پھر اس روایت پر عمل کرنا، آیا کہ وہ فضائل اعمال میں ہی کیوں نہ ہو۔ فضائل اعمال میں کیا ہوتا ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ تم ایسا کام کرو گے، ایک مثال لے لیں کہ تم ایسا کام، جیسے ایک مثال ہے وضو کے اندر گردن کا مسح ہے، گردن کا مسح ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ یہ عمل ہے۔ بعض حضرات، زیادہ تر جو حضرات ضعیف حدیث کو قبول کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فضائل اعمال میں قبول کر رہے ہیں، لیکن یہ دیکھیے وضو کا عمل ہے، ہاتھ دھلنا، منہ دھلنا، یہ سب مسئلہ ہے۔ اب گردن کا مسح کیا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ آیا وضو کے اندر گردن کا مسح کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، گردن کا مسح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ضعیف حدیث میں جو متفقہ طور پر ضعیف ہے اس کے اندر یہ ہے کہ گردن کا مسح کرنا۔ فضیلت کی ایک روایت میں آپ کے سامنے یوں ہی مفہوم بیان کرتا ہوں کہ جس شخص نے گردن کا مسح کیا، غالباً مفہوم یہ ہے کہ وہ گردن جو ہے آگ سے آزاد ہے، آگ سے آزاد، اسی معنی کی حدیث ہے، مجھے پوری طرح سے یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ گردن وہ آگ سے آزادی ہے، اس طرح کے معنی میں ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک فضیلت والی حدیث ہے، یعنی فضیلت ہے کہ گردن کا مسح کرو گے تو اس طرح سے آگ سے چھٹکارا ملے گا، یعنی گردن کو آگ سے چھٹکارا ملے گا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ فضیلت کے باب میں تو یہ روایت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ وضو کے اندر گردن کا مسح کریں، مسئلہ تو ثابت ہوا۔ اب اسی طرح سے ابھی 2-3 دن پہلے میرے سامنے سے ایک روایت آئی تھی، وہ روایت اس طرح سے تھی کہ وضو پر وضو کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ باوضو ہیں، باوضو ہونے کے بعد بھی پھر آپ وضو کریں، یعنی وضو پر وضو کریں تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ فضیلت کے باب میں ہے، یہ فضیلت ہے کہ 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ہی ایک مسئلہ بھی بتایا کہ آپ باوضو ہیں پھر بھی جائیں آپ وضو کریں، کیونکہ 10 نیکیاں کمانی ہیں آپ کو۔ تو اس لحاظ سے دیکھنا چاہیے کہ فضائل اعمال میں کس طرح کی ترغیب اور ترہیب ہے، اور یہ حدیث جو بیان کی جا رہی ہے، اور یہ حدیث جو ہے وضو پر وضو کرنا متفقہ طور پر ضعیف ہے، متفقہ طور پر، یعنی کہ تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب جس حدیث پر تمام محدثین کا اتفاق ہو کہ یہ ضعیف ہے، پھر اس حدیث کا نشر کرنا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص کم علمی میں کر رہا ہے، کوئی 2 شخص ہیں، 4 شخص ہیں، یہ واعظین کی جماعت، پوری کی پوری جماعت اکے دکے کو چھوڑ کر اپنی عوام کو
अपने बारे में एक नया रुख देना, नया मतलब अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए ज़ईफ़ अहादीस को धड़ल्ले से इस तरह से बयान करते हैं, यकीनी तौर पर बयान करते हैं ये सही हदीस है, यकीनी हदीस है। अब ये ज़ईफ़ हदीस के मुताल्लिक़ मुहद्दिसीन किराम क्या फरमाते हैं वो आपके सामने मुख्तसरन बयान कर दूं। इमाम अनस बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इत्तक़ू या माशर शबाब फंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ून हाज़िहिल अहादीस फ़इन्नहा दीनकुम। ऐ नौजवानों, तुम एहतियात करो और जिससे यह हदीस हासिल करते हो देख लो कि ये इस लायक भी है कि नहीं है, क्योंकि यह हदीस तुम्हारा दीन है। ये कौन है? इमाम अनस बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह। उसी तरह से इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हदीस का इल्म दीन है, तुम देखो दीन किससे हासिल करते हो। मैंने 70 ऐसे लोग पाए हैं जो मस्जिद नबवी में बैठकर कहते थे, मुझसे फुला ने रिवायत की, रसूलुल्लाह ने फरमाया, मुझसे फुला ने रिवायत की, रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर मैंने उनकी रिवायत कबूल नहीं की। ये कौन है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। इसी तरह से इमाम सईद बिन इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिर्फ सिक़ा रावियों से हदीस रसूल ली जाए, सिक़ा रावियों से हदीस रसूल ली जाए। मुख्तसरन यह है कि ज़ईफ़ हदीस कबूल ना की जाए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुहद्दिसीन ने खुद पर रावियों के अयूब जाहिर करने को लाजिम कर रखा है, यानी ये शख्स जो रिवायत बयान कर रहा है उसके अंदर क्या ऐब है, क्या ये आदिल है कि नहीं है, इसका हाफिजा सही है कि नहीं है, इसका अकीदा सही है कि नहीं है, ये शख्स बाअदब है कि नहीं है। ये तमाम चीज़ें मुहद्दिसीन ने कलेक्ट की हैं और ये हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर जितने भी अदियान है, जितने भी मज़ाहिब हैं, उन पर हमें फ़ख्र सिर्फ इसी बात पर है। अगर मुसलमान फ़ख्र करना चाहें तो सिर्फ इसी बात पर फ़ख्र कर सकते हैं कि हमारे पास जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है वो छाना हुआ, फटका हुआ और तमाम रावियों की ज़िंदगी हमारे मुहद्दिसीन ने लिख दी है कि ये हदीस इसलिए ज़ईफ़ है कि इसका रावी झूठ बोलता था, यह हदीस इसलिए ज़ईफ़ है क्योंकि इसका रावी सिक़ा नहीं था, ये इसलिए हदीस ज़ईफ़ है वगैरह वगैरह की, ये मुरसल है, मुअनन है, यानी कि ये शख्स अपने उस्ताद को छुपा देता था, तदलीस करता था। ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। आप तबक़ात देख लें, आप फन्ने रिजाल की किताबों को देख लें, मुहद्दिसीन ने पूरी पूरी जिंदगियां लगा दी हैं इसमें। लेकिन आज भी बहुत पहलों से चलता आ रहा है और आज भी यही हो रहा है कि ज्यादातर लोग ज़ईफ़ हदीस को बगैर उसकी ज़ौफ़ बयान किए कि यह हदीस ज़ईफ़ है, ग्रुप्स में, फेसबुक्स पे, सोशल मीडिया के जितने भी वो मतलब माध्यम है उन तमाम पे यूं ही शेयर करते रहते हैं और एक दूसरे को फैलाते रहते हैं। लिहाजा इससे परहेज की जरूरत है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी सही मुस्लिम है, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुहद्दिसीन ने खुद पर रावियों के अयूब जाहिर करने को लाजिम कर रखा है, इसलिए कि इसमें बहुत सा खतरा है, क्योंकि दीन के बारे में जो खबरें यानी जो हदीसें हैं वो हलाल, हराम, अम्र यानी हुक्म, नहीं यानी कि किसी चीज से मनाहियत और तरगीब व तरहीब यानी फजाइल को बयान करती है। ऐसा रावी जो सदूक व अमानत का खुगर नहीं, उसका लोगों पर ऐब जाहिर ना करने वाला शख्स मुसलमान आवाम को धोखा देता है। यानी इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का फरमाना कि एक रिवायत कमजोर है, ज़ईफ़ है और उस रिवायत को उसकी ज़ौफ़ बयान किए बगैर आवाम को बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वो धोखा दे रहा है, अल्लाह उसकी पकड़ करेगा। यही वजह है कि अइम्मा किराम ने बिला तफरीक फजाइल और इबादत वगैरह ज़ईफ़ रिवायत को कबूल नहीं किया और इस पर अमल करना दुरुस्त नहीं समझते थे, जिनमें इमाम यहया इब्ने मुईन, ये बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी, इनको पूरी दुनिया जानती है, इमाम मुस्लिम, इमाम इब्ने हज़म ज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह और अबू बकर अल अरबी और इसके अलावा आज के दीगर मुहद्दिसीन जैसे नासिरुद्दीन अलबानी, हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई वगैरह, ये तमाम के तमाम ज़ईफ़ अहादीस को फ़ज़ाइल के बाब में भी हुज्जत नहीं समझते हैं और ना ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि तरगीब व तरहीब यानी फ़ज़ाइल भी दीन है। ऐसा नहीं है कि वो दीन के बाहर की कोई चीज़ है कि किसी भी बात को यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत की गई है और उसका रावी उसके अंदर कमज़ोर है या उस हदीस के अंदर ज़ौफ़ पाया जाता है, यानी मतन के अंदर ज़ौफ़ पाया जाता है और उस हदीस के अंदर शाज़ चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो मजमूई इस्लाम और हमारे दीन के खिलाफ है, फिर भी उसको बयान किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और बाज़ लोग फ़ज़ाइल में
धड़ल्ले से तो बयान करते ही हैं, इसके अलावा आमाल में भी बयान करते हैं और सिर्फ लोगों को धोखा ये देते हैं कि हम फजाइल में बयान करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके सामने मिसालें पेश कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं, इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियोस में आप इंतजार करें इंशाअल्लाह। मैं जैसे वुजू है, वुजू में कितनी ज़ईफ हदीसों पे अमल किया जा रहा है, नमाज है कितनी ज़ईफ हदीसों पे अमल किया जा रहा है, गुस्ल है कितनी ज़ईफ हदीसों, यहां तक के खाना पीना उसके अंदर ज़ईफ हदीसों पर अमल किया जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब फजाइल है या मसाइल हैं? और फजाइल में तो बस पूछे नहीं किस तरह की रिवायात जो मुहद्दिसीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर रिजेक्ट कर दी है, उन तमाम रिवायात को काबिल कबूल बनाया जा रहा है और आवाम के सामने मुक़र्रिरीन हजरात बयान कर रहे हैं। और बहुत सारे हजरात ज़ईफ़ हदीस को कहते हैं कि हम फ़ज़ाइल के बाब में कबूल कर रहे हैं और वो शर्तों को ध्यान नहीं देते। जिन मुहद्दिसीन ने कहा है कि ज़ईफ़ हदीस फ़ज़ाइल के अंदर कबूल किया जा सकता है, उन्होंने शर्तें लागू की हैं, कई शर्तें हैं। क्या वो शर्तें देखते हैं? क्या ज़ईफ़ हदीस का बयान करना उनके लिए यूं ही जायज़ हो जाता है? मौजू दर्जे की हदीसें, ऐसी हदीसें जो नुक्स पैदा कर रही हों हमारे दीन के अंदर और इस्लाम के अंदर, वो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठी निस्बत है, फिर भी बयान किया जा रहा है। लिहाजा इसीलिए इमाम यहया बिन सईद अल-क़त्तान रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अल-जामिअ लिल ख़तीब के अंदर है कि वो फरमाते हैं हदीस ना देखो बल्कि सनद देखो, फिर अगर सनद सही हो तो ठीक है, अगर सनद सही ना हो तो धोखे में ना आना। यानी हदीस देखने से पहले सनद देखो। सनद किसे कहते हैं? चैन को कहते हैं। फुला ने फुला से रिवायत किया, इस मुहद्दिस ने उस मुहद्दिस से रिवायत किया, उस मुहद्दिस ने उस मुहद्दिस से रिवायत किया। वो चैन देखो, उस चैन के अंदर अगर कोई कमी है फिर हदीस काबिल कबूल नहीं है। वो चैन अगर सही है फिर मतन के अंदर गौर व खौज किया जाएगा। वो हदीस सही है फिर उस पर कैसे अमल किया जाएगा, उसकी क्या तावीलात हैं और उसको कैसे नाफिज किया जाएगा, वगैरह वगैरह। इसी तरह से इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इदरीस बिन अब्बास बिन उस्मान बिन शाफी अश-शाफी अल-हाशमी अल-मक्की अल-मिस्री रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं जब तुम्हारे नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सही साबित हो जाए तो मुझे बता दो ताकि मैं उसे अपना मजहब करार दूं जिस इलाके में भी यह हदीस हो। ये किसका नकल कौल कर रहे हैं? इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, जो चारों अइम्मा में एक मशहूर इमाम है, एक बड़े इमाम है। ज़ईफ़ हदीस के मुताल्लिक़ ही अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इनमें से ऐसे लोग भी थे, किनमें? मुक़र्रिरीन में, वाइज़ीन में, किस्सा गो हजरात में, जो लोग अपनी बात को लच्छेदार आवाम में बनाते हैं, अपनी मकबूलियत को आम करने के लिए ये भी नहीं देखते कि यह हदीस की कंडीशन क्या है, इस हदीस की शर्तें क्या है, इस हदीस के अंदर कमजोरियां क्या है, यह हदीस आया सही है या ज़ईफ़ है या मौजू है या किसी और पल्ले दर्जे की है। लिहाजा वो फरमाते हैं, अल्लामा इब्न जौज़ी फरमाते हैं कि मुक़र्रिरीन, वाइज़ीन वगैरह में ऐसे लोग भी थे जो तरगीब व तरहीब की अहादीस वज़ा करते थे, बनाते थे, खुद से गढ़ते थे। तरगीब व तरहीब यानी फ़ज़ाइल की अहादीस, और इब्लीस ने उन पर यह वार किया कि हम अहादीस इसलिए गढ़ते हैं कि हम लोगों को नेकी पर उभारें। उनका मकसद क्या था? वाइज़ीन, सुलहा, जिन्होंने हदीसें गढ़ी हैं। सुलहा कौन? सुलहा मतलब बुजुर्ग। इन लोगों ने जब हदीसें गढ़नी शुरू की, अल्लामा इब्न जौज़ी फरमाते हैं कि हदीसें गढ़ते थे फ़ज़ाइल के बाब में और अपनी आवाम को, भोले भाले लोगों को, जाहिलों को वो बताते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से करते थे। जब उनसे कहा जाता था कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गलत हदीसें क्यों करते हो, तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि ताकि हम लोगों को अच्छे आमाल की तरफ उभारें, उन्हें बुराई से रोकें, और ये उनकी शरीयत पर इफ्तरा परदाजी है। ये कौन? अल्लामा इब्न जौज़ी फरमाते हैं ये इफ्तरा परदाजी नहीं तो और क्या है? आप अपनी तरफ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके कोई बात कहकर, देखिए नीयत क्या है? अच्छी है, नीयत तो अच्छी है कि लोगों को बुलाया जाए। सही अहादीसें कम है, कुरान करीम नहीं है हमारे पास। सही अहादीस, इमाम मुस्लिम फरमाते हैं कि हमारे पास सही अहादीस का इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि वही हमारे लिए काफ़ी है, हमें ज़ईफ़ हदीस को टच करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आगे फरमाते हैं वजह यह है कि उनके नज़दीक शरीयत नाक़िस है। वजह यह है कि शरीयत उनके नज़दीक नाक़िस है। नाक़िस का मतलब मुकम्मल नहीं है, तभी तो अपनी तरफ से हदीस गढ़ रहे हो। अगर मुकम्मल है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, अगर इस पर यकीन है, ईमान है, तो फिर ज़ईफ़ हदीस, मौजू हदीस को टच करने की ज़रूरत क्या है? और ये लोग क्यों करते थे? वो इसीलिए ना करते थे कि हमारे आवाम को तरगीब व तरहीब में, यानी कि अम्र और नही में, यानी कि लोगों को इबादत की तरफ रग़बत दिलाने में अहादीस कम है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में वो चीजें नहीं मिलती, इसीलिए वो करते थे ना। और इसका मतलब क्या है? आगे वो फरमाते हैं हालांकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान
بھلا بیٹھے ہیں کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنائے. تلبیس ابلیس کے اندر یہ موجود ہے، علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 111 پر. اس کے علاوہ بھی ایک ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے محقق حنفی عالم شیخ عبدالحی محدث شیخ عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات ہے 1332 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث کے معاملے میں تساہل برتنا حرام ہے. تساہل برتنا حرام ہے، یعنی اس کو درگزر کرنا، یعنی اس سے نظر انداز کرنا، نظریں چرانا، یعنی اس کے ضعف کو بیان نہ کرنا، اس کے ضعف کو بیان کیے بغیر عوام کے اندر بیان کرنا، چاہے وہ ترغیب و ترہیب ہو یا کسی بھی معاملے میں ہو، فضائل میں ہو وغیرہ وغیرہ. تو عبدالحی لکھنوی حنفی فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث کے معاملے میں تساہل برتنا حرام ہے، خواہ احکام ہو یا قصص ہو یا ترغیب ہو یا ترہیب ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور ہو. الاثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ صفحہ نمبر 21 کے اندر یہ موجود ہے. لہٰذا ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام یہ یقین پر مبنی ہے، اور یقین قرآن کریم ہے اور صحیح احادیث ہیں. اور ضعیف احادیث یہ یقین نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر شک ہے، شبہ ہے، آیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ نہیں ہے. اور موضوع تو بس پوچھا ہی نہیں. موضوع کا مطلب ہی ہوتا ہے گڑھا ہوا، یعنی یہ کسی بزرگ نے، کسی صالح نے، کسی مقرر نے، کسی واعظ نے، اور یا کسی شاطر نے، کسی سیاستدان نے، انہوں نے حدیث کو گڑھا، یعنی کہ اپنی طرف سے بات کو نکالا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی. ان لوگوں کا ٹھکانہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جہنم ہے. لہٰذا ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. ہم کسی بھی مسئلے پر عمل کریں، آیا عالم کوئی بھی ہو، کوئی مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کا جو مسئلہ ہے وہ کس بنیاد پر قائم ہے، آیا وہ صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے، یا ضعیف حدیث ہے. اگر کہتے ہیں ضعیف حدیث فضائل کے باب میں بہت ساری ایسی مثالیں ملیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چوٹ ہے. بہت ساری، ایک بہقی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بالکل خلاف ہے، وہ اس طرح سے ضعیف حدیث ہے. یہ تدلیس ہے اس روایت کے اندر. تدلیس بہت چھوٹا سا سقم ہوتا ہے لیکن بہت بڑا سقم ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس روایت کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہے، تدلیس ہے، لیکن دیکھیے کتنا بڑا الزام ہوتا ہے. یہ ضعیف حدیث ہے، اور یہ کیا ہے؟ ترغیب ترہیب کی ہے، فضائل کی حدیث ہے. جو شخص نسبت پر فخر کرتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا اعلی تناسل کاٹ کر اپنے منہ میں رکھ لے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس میں کیا ہے؟ یہ بڑی مطلب یہ موضوع حدیث نہیں ہے، تدلیس ہے اس کے اندر. یہ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں بیان کروں گا کہ کیا ہے تدلیس، کیا ہے ترسیل، کیا ہے مرسل، کیا ہے معانن، کیا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ابھی یہ سمجھے یہ چھوٹی سی ایک ضعیف حدیث ہے، اس کے اندر یہ بیان کیا فضائل کیا ہے، یعنی کسی بھی شخص کو نسبت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں. کتنا اچھا پہلو نکلا، ضعیف حدیث ہے. اب فضائل میں بیان کریں، لیکن کیا ہے اس کے اندر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نہیں فرمایا، لیکن اس میں روایت ہے کہ وہ فرمایا کہ اپنے باپ کا اعلی تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں ڈال لو، نعوذ باللہ من ذالک. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ حضرات اپنے آپ کو اس طرح کے مقرروں سے، واعظوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ اسلام نہیں سکھا رہے ہیں آپ کو، اسلام سے الگ ایک چیز سکھا رہے ہیں. اور دنیا کے اندر یہ تاریخ گواہ ہے کہ جتنے بھی جو زال مزل فرقے ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں، وہ تمام کی تمام بنیادیں کیا ہے؟ ضعیف احادیث ہیں. تمام کی تمام بنیادیں ضعیف احادیث ہیں. آپ نظریں اٹھائیں، دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی اگر آپ عوام میں سے ہیں، آپ بھی دیکھیں کتنے فرقے ہیں، اس کی بنیاد ضعیف حدیث، اس کی بنیاد ضعیف حدیث، اس کی بنیاد ضعیف حدیث. لہٰذا آپ اپنے آپ کو بچائیں. یہی میسج تھا. انشاءاللہ تعالیٰ میں احادیث کے موضوع پر ضروری ہے کہ اس پر بات کیا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں ملتا ہوں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، لیکن تعلق اس کا جو موضوع ہوگا اسی احادیث کے باب میں ہی ہوگا. اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.